صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کل ایک قانونی پیرائی کے اندر بات ہو رہی تھی، وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پہلے بات کی تھی، اس کے بعد وہ بدنیتی والا کلیم واپس لے لیا، پھر یہ کہا گیا جی ای سی پی نے باقی تمام جماعتیں ہیں انہوں نے جب اس طرح کی حرکت کی تو اس ٹائم پر ای سی پی نے ان جماعتوں کو بھی نوٹسز دیے تھے۔ پھر وہ ایک اور سوال آیا کہ اتنا آپ کے پاس مہلت تھی انتخابات کرانے کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز، تب کیوں نہیں کرائے گئے؟ پھر کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ یہ سارے قانونی نکات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے۔ کیا پی ٹی آئی اس کو مختلف طریقے سے کر سکتی تھی؟ کیا پارٹی انتخابات کو مزید شفاف بنایا جا سکتا تھا؟ کیا اس سے پہلے پارٹی انتخابات کو کر لیا جاتا تو اس ڈائلیما سے بچ سکتی تھی؟ دیکھیے، کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کلیم کروں گا کہ یہ 100% فول پروف الیکشنز تھے، لیکن میرا ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ میرا نہیں ہے، محترم جج صاحبان نے خود ہی یہ سوال کیا تھا ایک دو دن پہلے، ڈے بیفور یسٹرڈے شاید کیا تھا، الیکشن کمیشن سے کیا تھا کہ کیا اسی طریقے سے یہ باقی جماعتوں کا اس کی بھی اسکروٹنی ہوئی ہے؟ اسی پیرائی میں سوال ہوا، اور کیا انہوں نے بھی یہ اسی طرح کا انتخاب کیا ہے؟ آپ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بلاول صاحب کا کیا انوپوز نہیں ہوا؟ کیا شہباز شریف صاحب کا انوپوز نہیں ہوا؟ کیا مریم بی بی کا انوپوز ان کا انتخاب نہیں ہوا؟ کیا زرداری صاحب کا کیا ان کا کون مقابل تھا ان کے چیئرمین شپ کے مقابلے؟ کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ سیکرٹری جنرل ان کا کیا انوپوز نہیں ہوا پیپلز پارٹی کا؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے 25-30 سال سے نہیں بیٹھے؟ یہ آئیڈیل سینیرو نہیں ہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ ہم ان جماعتوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم نے آج سے 10 سال پہلے پورے پاکستان میں اوپن الیکشن کر کے دیا تھا، لیکن ایسے حالات میں جب ہمارے کارکن جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، جب ہمارے لوگ جو ہے وہ مشکل حالات میں ہیں، جب ہمارے لوگ مشکل سے اپنے نامینیشن پیپر جمع کر رہے ہیں، جب ہمارے لوگوں پہ غلط پرچے کٹ رہے ہیں، جب ہمارے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے سے اور آر اوز کے آفس کے سامنے سے ان کے ساتھ مشکلات ہیں ان کو اٹھائے جائیں، ایسے حالات میں جب ہمارے لوگوں کو سیاست کرنی مشکل ہو رہی ہے، ان حالات میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایفرٹ ہمارے لائرز نے کی ہے اور انہوں نے الیکشن کیا۔ حالانکہ ہم ایک جون میں پچھلے سال کرا چکے تھے، لیکن جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ 20 دن میں کریں، ہم نے 10 دن میں کر کے دکھا دیا۔ لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ جس طرح میگنیفائنگ گلاس سے تحریک انصاف کو جانچا گیا ہے، کیا اسی پیمانے پہ اسی کسوٹی پہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی پرکھی گئی ہے؟ اور اگر نہیں پرکھی گئی تو پھر سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ جن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وہ ساری وہ جماعتیں ہیں جن کے اوپر آپ آلریڈی الزامات لگا چکے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کی کسی طریقے سے علمبردار بنی نہیں سکتی ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر جو لوکل باڈی انتخابات ہیں وہ نہیں کرانے کی زحمت کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کیوں اس ڈگر پر چل پڑی؟ پنجاب کے اندر وہاں بھی لوکل باڈی انتخابات ہیں۔ آپ جمہوریت کی بات کریں، جمہوریت تو وہاں سے پنپنا شروع ہوتی ہے جہاں باقاعدہ طور پر جماعت کے اندر جمہوری نظام اور جمہوری طریقہ کار، یعنی وہ ریکارڈ ہونا کہ 50,000 فیس دینی ہے ایک ممبر نے انتخاب لڑنے کی انٹرا پارٹی، اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ کرا ہی رہے تھے انتخابات تو ان کو تھوڑا وہ اس طرح کرا لیتے کہ کوئی سوال نہ پوچھتا۔ دیکھیے، ہم بڑے غلط لوگ ہیں اور ہم سے حکومت نہیں چلتی اور ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں۔ اس کا ایک سیاسی فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں۔ فیئر انف۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کو بلے کے ساتھ عوام کے پاس جانے سے سب کو اتنا خوف ہے؟ خوف بلے کا نہیں ہے، خوف عوام کا ہے، کیونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، اس سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ 2/3 اکثریت لینے والی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے کسی کو بھی اگر آپ لا کے بٹھائیں گے، وہ نہ نظام چلا سکے گا، نہ آپ کو وے فارورڈ دے سکے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، آج آپ کی یوتھ کا، آپ کا نوجوان دور ہو رہا ہے آپ کے سسٹم سے، وہ بدل ہو رہا ہے، اس کو سارا یہ مذاق نظر آ رہا ہے، اس کو سارا یہ ڈرامہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کا جو نوجوان ہے اس کا اعتماد ہی آپ کے سسٹم سے اٹھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا مذاق ہے، دنیا کدھر پہنچ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بلے کے پیچھے پڑے ہوئے، اور بلہ مل گیا، بلہ چلا گیا، بلہ آ گیا۔ خدا کے بندے، بلہ نہیں، ملک کے عوام کی فکر کرو، ملک کے عوام کے مستقبل کی فکر کرو۔ اور وہ جماعت جو اس عوام نے اپنی محبت اپنے خون سے سینچی ہے، پاکستان تحریک انصاف، آپ کا کیا خیال ہے؟ بلہ چلا گیا تو کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک ختم ہو گیا؟ مشکل میں ہم ہوں گے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے، سیاسی مقابلہ کریں گے، چل اپنی ایفرٹ کریں گے، اللہ برکت ڈالے گا۔ کل بہت عجیب سی بات یہ ہوئی کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے یہ خبر گردش کرنے لگی، بلکہ یہ سوال پوچھا گیا بیرسٹر گوہر سے کہ آپ کو سنا ہے کہ کیتلی کا نشان مل رہا ہے ای سی پی کی طرف سے، فیصلہ آیا نہیں ہے سپریم کورٹ کا۔ الیکشن کمیشن سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں ذرائع سے
کہ جی نشان کچھ اور الاٹ ہو رہا ہے. یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا کہ واٹ واز گوئنگ آن؟ کیا یہ ساری چیزیں پری میڈیٹیٹڈ تھی؟ کیا تھا؟ کیونکہ آبویسلی بیرسٹر گوہر نے بھی اس کے اوپر بڑا گول مول سا جواب دیا تھا اس ٹائم پر. ہاں، بڑی الارمنگ ویسے بات ہے، کیونکہ ابھی ملک کے قاضی قضات نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا. چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا سب کو انتظار تھا. اور یہ تو محترم بیرسٹر صاحب نے محترم قاضی صاحب کے سامنے یہ بات کی کہ اوپن کورٹ میں کی کہ ان کو جو نشان ملا کیتلی کا، تو پتہ نہیں شاید گرم چائے تیار تھی وہاں کہیں، تو اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی گرم چائے کیتلی میں ڈال دی. رائٹ. علی محمد صاحب، ایک آخری سوال، اب کیا کریں گے؟ ہر کسی کا نشان مختلف ہے، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ واقعی میں پی ٹی آئی سے کون بیکڈ ہے اور کون ناراض اراکین کے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے نام سے کھڑا ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ کے طور پر. پھر اس کے بعد سارے کے سارے پارٹی ڈسپلن کے بھی کسی طریقے سے انڈر نہیں ہوں گے، سو وہ جو کنٹرول کے کہیں کوئی منحرفین نہ ہو جائے وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی اس بارے میں؟ جس امت کے دامن میں واقع کربلا ہو، اور جس امت کی تاریخ میں جو ہے اتنے بڑے بڑے حوادث ہوں، وہ اتنے اس طرح کے مسائل سے گھبرایا نہیں کرتے. ہمارا مشن بہت بڑا ہے. ہمارا مشن پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، اور جو ویژن ہمیں عمران خان صاحب نے دیا ہے، ایک ایسا پاکستان جو اسلامک پروگریسو پاکستان، جو دنیا کے سامنے ایک مثال بنے. اس کے لیے اس طرح کے مسئلے مسائل آتے رہیں گے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر پاکستان اوورسیز سب کو کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اینڈ خان وی ول کم بیک. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. بریک